اور اب میں سلیمان بھائی سے یہ تھوڑا گزارش کروں گا کہ کچھ فقہی مسائل اور عوام کی غلط فہمیاں جن کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہیں کہ کیا اس کے بارے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو عوام کو پتہ نہیں ہے، بیچاری عوام علم کی کمی کی باعث اور اپنے روزے ضائع کر بیٹھتی ہے۔ ان مسائل کے بارے میں چند ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں سلیمان بھائی سے سوال کروں گا، تو انشاءاللہ الکریم سلیمان بھائی صاحب آپ جواب دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ سلیمان بھائی، لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ قے آنے سے، الٹی آنے سے یا پھر احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا قے آنے سے اور احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا کہ یہ عوام میں غلط فہم پائی جا رہی ہے کہ قے آنے سے یا احتلام وغیرہ ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ سراسر عوام اس بات پر غلط ہے کہ احتلام آنے سے اور منہ بھر قے آنے سے اگر وہ خود از خود الٹی آئے جو منہ بھر کے ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر خود اگر کے کی جائے، مثلا اگر حلق کے اندر انگلی وغیرہ ڈال کر کے کی جائے، اگر روزہ ہونا یاد ہو تب روزہ ٹوٹے گا، اگر روزہ ہونا اس کو یاد نہیں ہے تب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور احتلام کی حالت میں بھی عوام اس بات پر غلط فہمی میں ہے کہ احتلام ہونے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، احتلام ہونے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ماشاء اللہ سلیمان بھائی، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بھول کر کچھ کھایا پیا یا پھر جماع کیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اسی طرح اگر ہم نے کسی کو دیکھ لیا کہ اسے روزہ ہے اور وہ کچھ کھا پی رہا ہے، ایسی صورتحال میں ہم پر کیا لازم ہے کہ ہم اس کو یاد دلائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کا سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز بھولے سے کھا لی یا اس نے بھولے سے جماع کر لیا یا کسی کو روزہ تھا اور وہ کچھ چیز کھا رہا تھا تو ہم اس کو اس کھانے سے منع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز بھولے سے کھا لی یا بھول کر جماع کر لیا، اس کو یاد نہیں تھا، تو اس حالت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہم بالفرض اگر کسی کو روزہ تھا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں کچھ کھا رہا ہے، اگر وہ کمزور ہے اور اگر ضعف کی وجہ سے اتنا خطرہ ہو کہ اگر وہ کچھ چیز نہ کھائے گا تو وہ ہلاک ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں اسے منع نہ کیا جائے کہ وہ کچھ کھا رہا ہے تو اسے منع نہ کیا جائے۔ اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد اس کو برداشت کر سکتا ہے تو اس حالت میں اس کو بتانا لازمی ہے۔ اگر وہ کچھ کھا رہا تھا، اس کے منہ میں کچھ چیز ہے تو اس کو بتا دی جائے، اگر بتانے والا اس کو بتا دے کہ آپ کو روزہ ہے تو اس حالت میں اس کو چاہیے کہ وہ چیز اپنے منہ سے نکال لے۔ جزاک اللہ سلیمان بھائی، ماشاءاللہ۔ میرا ایک اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اپنا تھوک نگلنے سے یا اپنا بلغم نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر مکروہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بار بار بہر ٹوٹتے رہتے ہیں، اپنا لعاب اندر نہیں جانے دیتے۔ ایسی صورتحال میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ عوام میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بلغم وغیرہ نکلنے سے یا تھوک وغیرہ نکلنے سے جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ جب تک بلغم یا تھوک وغیرہ منہ کے اندر ہے تو اس کو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وہ باہر ہتھیلی پر تھوک ڈال کر دوبارہ اس کو نگل لیا جائے تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ ایسا عموماً ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی تھوک کو نکال کر ہاتھ پر ہتھیلی پر رکھ کر اس کو نگل لے، ایسا عام روٹین میں زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو جواب یہی ہے کہ بلغم اور تھوک وغیرہ نکلنے سے جب تک منہ میں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں تیل لگائیں گے یا پھر خوشبو لگائیں گے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اسی طرح اگر ہم جسم کے غیر ضروری بالوں کو کاٹیں گے، مثال کے طور پر زیر ناف جو بال ہوتے ہیں ان کو اگر ہم کاٹیں گے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا روزے کی حالت میں تیل لگانا، خوشبو لگانا یا پھر زیر ناف بالوں کو کاٹنا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने बहुत ही अहम सवाल किया जो आवाम के अंदर इसको गलत हिंट दी गई है और गलत नज़रिए से इसको इस्तेमाल किया जाता है कि तेल वगैरह लगाने से या सुरमा वगैरह लगाने से या ज़ेर नाफ बड़े हुए बाल जो हैं वो काटने से रोज़ा टूट जाता है। तो ये सरासर ये गलत फहमी है कि ज़ेर नाफ बड़े हुए बालों को काटने से रोज़े में कुछ हर्ज नहीं है, रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा। और तेल लगाने से या सुरमा वगैरह डालने से तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता काजल का जो हुक्म है आंख में डालने का वो अलग है। तो इससे जो है ना बचा जाए, काजल वगैरह आंखों में डालने से इससे इज्तिनाब किया जाए। और अलबत्ता जो तेल लगाना है या खुशबू लगाना है या ज़ेर नाफ बड़े हुए बाल काटने हैं तो इससे रोज़े में कुछ हर्ज नहीं है, रोज़ा हो जाएगा। लोगों की एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी होती है कि लोग समझते हैं कि जब तक अजान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रख सकते हैं। इसी तरह बाज़ लोग ऐसा भी करते हैं कि टेलीविज़न पर जब अजान सुनते हैं तो उस वक्त इफ्तारी कर लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या हुक्म है? सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए तो उस वक्त अपने रोज़े की सहरी करना जो है वो बंद कर दें और आज़ान का इंतज़ार किए बगैर सहरी को ख़त्म कर दी जाए। या टेलीविज़न पर जो है ना आज़ान सुनते हैं तो कहते हैं कि हम जब तक टेलीविज़न पर अज़ान होती रहेगी तो हम उस वक्त तक जो है ना रोज़ा जो है सहरी करना जो है बंद नहीं करेंगे। तो ये जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए तो खाना पीना बंद कर दिया जाए, तो अज़ान का इंतज़ार ना किया जाए। तो ये सरासर गलत फहमी है आवाम की कि अज़ान का इंतज़ार करते रहते हैं और अज़ान तक सहरी करते रहते हैं, तो अपने रोज़ों को बर्बाद करते हैं। खुदारा ऐसा ना करें। आप जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए तो आप सहरी करना बंद कर दें। माशाल्लाह सुलेमान भाई, आपने बड़ी तफसील के साथ जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफ़ा अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए। बाज़ लोगों की गलत फहमी है कि वो सोचते हैं कि अगर ठंडक के लिए नहाया या फिर कुल्ली की या फिर गीला कपड़ा हमने ओढ़ा, ऐसी सूरत हाल में रोज़ा मकरूह हो जाता है। ऐसी से आप इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमा दें। रोज़े की हालत में ठंडक लेने के लिए नहाना या कुली करना या कोई ठंडा कपड़ा गीला करके उसको लपेटना जो है ना लोग समझते हैं मकरूह है। तो सरासर ऐसा जो है ना ये लोगों की गलत फहमी है। ऐसा करना जो है ना इसमें कुछ हर्ज नहीं और रोज़े में कुछ हर्ज नहीं, ना ही रोज़ा मकरूह होता है। तो हाँ, अगर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए ऐसा किया जाए तो ऐसा करना जो है ना जायज़ नहीं है।